اسی طرح جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ دیکھو اعتکاف گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل ساتھ میں رکھیں، موبائل ساتھ میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ موبائل ساتھ میں رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موبائل کو غلط استعمال نہ کریں۔ اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال کریں، مسجد میں تصاویر دیکھیں، تو بدنظری ہم مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ الٹا ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اور دوسرا آخر عشرہ ہے، اور تیسرا مسجد کے اندر، اور چوتھا یہ کہ اعتکاف کی حالت میں ہم گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت رکھتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ عبادات کے اندر صرف کریں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اگر موبائل کا بھی استعمال کرنا ہے تو اچھا استعمال کرنا ہے۔ موبائل کا استعمال کرنا بھی ہم سیکھیں کہ موبائل کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آج موبائل کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے یوٹیوب کو اور گوگل کو اپنا مفتی بنا لیا۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آیا فوراً ہم گوگل سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گوگل اور یوٹیوب استعمال نہ کریں، بلکہ ہم پہلے یہ پوچھیں، اپنے کسی معتبر عالم دین سے پوچھیں کہ بھائی ہم یوٹیوب پر کس کے بیانات سن سکتے ہیں، ہم گوگل پر کس کے بیانات دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے بیانات سنیں۔ آج اگر ہم نے علماء سے تعلق کو توڑے رکھا اور ہم علماء سے دور رہیں اور گوگل اور یوٹیوب کو ہم نے اپنا مفتی بنا لیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ علماء سے کٹ گئے اور یوٹیوب کو اپنا مفتی بنا لیا۔ یوٹیوب پر بھی بہت سے علماء معتبر، لیکن ان کے ساتھ میں بہت سے گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ میں صاف الفاظ میں آپ سے بول رہا ہوں، اسی لیے یوٹیوب پر بیانات سننے سے پہلے اپنے کسی معتبر عالم دین سے معلوم کر لیں کہ میں ان کے بیانات سن سکتا یا نہیں، یا کن کے بیانات سن سکتا ہوں۔ پھر جن کی اجازت آپ کو دی گئی ہے آپ ان کے بیانات سنیں، ان کے علاوہ کسی کے بیانات کو ہرگز نہ سنیں۔ بہت اہم مسئلہ یہ ہے۔ آج جتنے بھی گمراہ ہو رہے یقین جانیں یہی وجہ ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور موبائل کو مفتی بنا لیا ہے اور علماء سے کٹ گئے ہیں۔ تو علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے، ہم سب کو اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنت باقی سنت ادا کریں۔